بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے آج ہم۔ تو حصہ نظم پر ہم چل رہے تھے، تو یہ 10ویں نظم ہے ہماری رباعیات۔ تو رباعی جو ہے شاعری کی ایک مشہور صنف ہے۔ دیکھیے ہم پہلی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی لکھا ہے رباعی شاعری کی ایک مشہور صنف ہے۔ صنف ہے یعنی قسم ہے۔ 4 مصرے والی نظم کو رباعی کہتے ہیں، جو مخصوص لے اور ہم آہنگ میں کہی جاتی ہے۔ اخلاق، فلسفہ، تصوف، حکمت و دانائی وغیرہ رباعی کے موضوعات ہیں۔ اس کے چوتھے مصرے میں خیال مکمل ہوتے ہیں، یعنی اس کا جو رباعی کا جو 4 مصرے ہوتے ہیں، اس میں جو پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ پہلے 3 مصروں میں شاعر تمہید باندھتا ہے اور آخری مصرع جو رباعی کی جان ہوتا ہے، کیونکہ اس مصرے میں جو آخری مصرے میں شاعر اپنا مدعا بیان کرتا ہے، یعنی اپنا جو مین خیال ہوتا ہے اس کا وہ بیان کرتا ہے۔ رباعی کے لیے کوئی موضوع کی قید نہیں ہوتی، موضوع یعنی ٹاپک کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ مشکل صنف ہے، یعنی ایک یہ شعر کی جو ہے مشکل ہے قسم۔ اب یہ ہم جو ہے آج 2 رباعی کریں گے، ایک ولی دکنی کی، تو ان کا ہم جان پہچان یعنی تعارف کرتے ہیں۔ ولی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ وہ 1668 میں اورنگ آباد مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ ولی نے غزل گوئی پر خصوصی توجہ دی اور بہت جلد اسے عروج پر پہنچا دیا۔ انہوں نے فارسی غزل کے مضامین اور تشبیہات و استعارات کو اردو غزل میں استعمال کر کے اسے خوبصورت بنا دیا۔ ولی نے غزل کے علاوہ رباعیات بھی کہی ہیں۔ 1707 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ جو ہے ہمارے ولی دکنی شاعر صاحب جو ہے، ان کا تعارف ہو چکا، ان کی جو ہے ہم یہ رباعی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہستی مہم دسے مجھ کو سراب، پانی کے اوپر نقش ہے یہ مثل حباب، ایسے کے اوپر دل کو نہ کر ہرگز بند، اپس کو نہ کر خراب اے خانہ خراب۔ تو اس کی میں تشریح کر دیتی ہوں۔ تو دیکھیے ہستی مہم کا مطلب فرضی زندگی، اور دسے یعنی دکھے، اور مجھ کو یعنی مجھے یا مجھ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب اس کا وزن برابر کرنے کے لیے اس طرح مجھ اور کچھ لفظ کو نکال لیا گیا ہے نا۔ اب یہ سراب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، اور حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلا۔ تو اس شعر کی میں مطلب یہ جو رباعی ہے 4 مصرے ہیں، تو اس کی میں تشریح کر دیتی ہوں کہ شاعر ولی دکنی زندگی اور دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خیالی زندگی مجھے دھوکہ دے رہی ہے، یعنی یہ خیالی زندگی ہے جو مجھ کو دھوکہ دے رہی ہے، اس کی حیثیت تو پانی کے بلبلے جیسی ہے۔ تو حباب کا مطلب مثل حباب یعنی پانی کے بلبلے جیسی ہے۔ اس عارضی زندگی سے دل لگانا، اس فریب دینے والی دنیا کے آرام و آشائش کی طلب کے لیے سب کچھ گزرنا ٹھیک نہیں، یعنی یہاں آدمی رہتا ہے نا دنیا میں، تو یہاں ہی جینے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، یعنی اپنا پورا مطلب سب کچھ کر گزرتے کہ ہمیں یہیں رہنا ہے اور یہیں کے آرام و آشائش میں ہمارا مطلب مستقل ٹھکانہ، یہ سوچتے ہیں۔ لیکن یہ ولی جو ہے ہمارے شاعر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی جو خیالی زندگی ہے یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اے خانہ خراب انسان، اس زندگی سے عیش و عشرت کے لیے اپنے آپ کو برباد مت کر، یعنی دھوکہ دینے والی زندگی سے اپنے آپ کو اپس کو یعنی کہ اپنے آپ کو برباد مت کر۔ تو اب ہم رباعی نمبر 2 کریں گے۔ یہ شاعر ان کے مصافی۔ تو ان شاعر کا جان پہچان جو ہے یعنی تعارف ہم پڑھ رہے ہیں کہ شیخ غلام حمدانی مصافی، یعنی ان کا پورا نام شیخ غلام حمدانی مصافی کی پیدائش 1747 میں اکبر پور امروہہ میں ہوئی۔ یہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کی غرض سے وہ دلی گئے۔ مصافی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ وہ اردو، فارسی کے علاوہ عربی پر بھی عبور رکھتے تھے، یعنی مہارت تھی ان کو فارسی اور عربی پر بھی۔ مصافی کے کلام میں ملکی خصوصیات اور مقامی رنگ کے علاوہ وطن کی محبت کا جذبہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ ان کی چند مشہور مثنویاں مشہور ہیں، جن میں سردی، اجوائن، غریب، خانہ مصافی،
مودی خانہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ فارسی اور اردو میں ان کے 8 دیوان شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا انتقال 1824 میں ہوا۔ تو میں ان کی یہ ربائی پڑھ رہی ہوں، اس کے بعد میں تشریح کر دوں گی۔ نادا گئے جہاں سے اور دانا بھی، پیدا جو ہوئے وہ ناپیدا بھی، ہے ہستی دنیا تو ہمارے دم سے، جب ہم نہ ہوئے تو گو نہ ہو دنیا بھی۔ تو یہاں پہ ناپید کا مطلب جو ہے غیر موجود، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں نادا تو پتہ ہے نا، جو نادا ہوتا ہے، اور دانا یعنی عقل مند۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، شیخ غلام ہمارے جو شاعر ہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا چند روز کی ہے۔ اس والے شعر میں بھی دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پرماننٹ دنیا نہیں ہے، ٹیمپرری دنیا، چند روز کی۔ اس عارضی دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، چاہے وہ نادا ہو یا دانا ہو، ہر ایک کو یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ یہ جو دنیا جو شان و شوکت والی نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے دم سے ہے۔ جب ہم ہی نہیں ہوں گے تو دنیا کی سجدت سے کیا مطلب؟ لہٰذا اس دنیا سے دل لگانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دنیا جو ہے بالکل رہنے والی نہیں ہے نا، بالکل عارضی دنیا ہے، تو اس میں دل لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو آج ہم 2 مطلب یہ کریں گے ربائی، اس کے بعد اگلی 2 ربائی ہم اگلے چیپٹر میں مطلب اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو ہم تلک چند محروم کی ربائی اگلی والی ویڈیو میں کریں گے، اور جگت موہن لال رواں، ان دونوں کی ربائی جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں معنی و اشارات پر، یعنی یہ الفاظ ہیں، اس کے معنی تو آپ لوگ یاد کر لیں گے، میں پڑھ رہی ہوں، سن کے اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ ہستی موہوم یعنی فرضی زندگی، تو یہ والا جو ہے پہلی والی ربائی ہے، اس کے ورڈ میننگ ہے، دسے دکھے نظر آئے، مجھ کو مجھے، سراب دھوکہ وہ ریتیلی زمین جو سورج چاند کی چمک سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے، یعنی دور سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا۔ اوپر تو یہ دیکھیے اوپر ہے، اس کے میننگ اوپر ہے۔ تو یہ جو شعر کے وزن برابر کرنے کے لیے اس طرح کی جاتی ہے، یہ حباب بلبلہ۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارا ربائی نمبر 1 جو ہے اس کی ورڈ میننگ ہے، اور یہاں ناپیدا غیر موجود، تو یہ ربائی نمبر 2 کے ہیں۔ باقی جو ہمارے تیسرے اور چوتھے کے ہیں، مصنوعی، بناوٹی، انسان کا بنایا ہوا، صنعت، ہنرمندی، کاریگری، انوار، نور کی جمع، روشنی، اجالا، فنا، موت، ہلاکت، بربادی۔ تو یہاں پر یہ چاروں جو ہیں تیسرے اور چوتھی ربائی کے ہیں، تو یہ بھی میں نے کر دی ہیں۔ اب ہم اگلے پیج پر چلیں گے، ہمارا پیج نمبر جو ہے 95 یعنی 95 مکمل ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے اب ہماری مشقی سرگرمیاں، تو 2 ربائی کی ہم مشقی سرگرمیاں کریں گے۔ رباعیات کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو ربائی نمبر 1 کا ہے پہلی ربائی کا، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ ولی دکنی، اصل نام ولی محمد، پیدائش 1668، مقام پیدائش اورنگ آباد مہاراشٹر، انتقال 1707۔ اب یہاں پہ دیکھیے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، شاعر کو زندگی کیا دکھائی دیتی ہے؟ تو جواب دیکھیے، تو دیکھیے جواب سراب ہے، یعنی شاعر کو زندگی سراب دکھائی دیتی ہے، یعنی دھوکہ دکھائی دیتی ہے نا۔ اب دوسرا جو سوال ہے، زندگی کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ تو زندگی کی مثال حباب سے دی گئی ہے۔ حباب کا مطلب ہوتا ہے نا پانی کا بلبلہ۔ اب اگلا جو ہے، شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب یہ ہے، شاعر نصیحت کر رہا ہے کہ یہ زندگی حباب کی طرح فنا ہونے والی ہے، اس کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرو۔ اب نیکسٹ سوال دیکھیں گے ہم، زندگی سے متعلق شاعر کا نظریہ بیان کیجیے۔ جواب دیکھ لیجیے۔ تو جواب دیکھیے، زندگی سے متعلق شاعر کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی عارضی ہے، حباب کی طرح فنا ہو جانے والی ہے۔ اس ہستی موہوم کے لیے دوسروں سے برائی لینا اچھا نہیں ہے۔ اب نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے نیکسٹ کویشچن ہمارا، ربائی سے دکنی الفاظ
تلاش کر کے لکھیے. تو دکنی الفاظ دیکھیے ہم نے پڑھ لیا ہے نا, جسے, مجھ کو, اوپر, اپس, کو. اب نیکسٹ کویشچن ہے ولی کی ربائی کے قافیے لکھیے. تو سراب, حباب, خراب. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا ربائی نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. دوسری ربائی بھی ہم نے پڑھ لی نا مصافی کی. تو جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے. تو یہ مصافی اصل نام شیخ غلام حمدانی, پیدائش 1747, انتقال 1824, دیوان 8 ان کے. ٹھیک ہے نا, یہ 8 دیوان لکھا ہوا ہے. اب اگلا کویشچن ہے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. دنیا سے کون لوگ چلے گئے, جواب دیکھیے. تو دیکھیے ہمارا جواب ہے ناداں و دانا, یعنی دنیا سے نادان و دانا چلے گئے, یعنی جو عقل مند تھے وہ بھی اور جو نادان تھے وہ بھی چلے گئے. اب نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا ربائی میں شاعر خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے, جواب دیکھ لیجئے. تو جواب ہے ربائی میں شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دنیا کی ہستی ہمارے دم سے ہے, اگر ہم نہ ہوئے تو یہ دنیا بھی نہیں ہوگی. نیکسٹ کویشچن دیکھیں گے. تو اگلا کویشچن ہے مصافی کی ربائی کا مرکزی خیال لکھیے, یعنی اس کا پورا نچوڑ خلاصہ لکھنا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے آپ. تو جواب دیکھیے مصافی کی ربائی کا مرکزی خیال دنیا کی بے ثباتی ہے, دنیا کی رونق انسانوں کے دم سے ہے. جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے. اب نیکسٹ کویشچن دیکھیں گے ہم. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے ناداں کے حروف کی مدد سے, یعنی نادان میں نون, الف, دال, الف, نون ہے نا, کہ اس کی مدد سے ایسے الفاظ بنائیے جن کے معنی یہ ہوں, یعنی روز, تو دن ہم نے بنا دیا نا, دن کو روز کہتے ہیں. خیرات, دان, پکار, ندا, نون دال الف ہو گیا نا, روٹی, نان, عقل مند, دانا. ٹھیک ہے نا, تو اچھی طرح سے آپ لوگ دیکھ لیجئے اور لکھ لیں گے. اب نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھیں گے ہم. تو دیکھیے دوسری ربائی جو ہے نا, ربائی سے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھی. تو جو مصافی کی ربائی ہے اس کے متضاد الفاظ ہے نا, نادا, دانا, پیدا, نا پیدا. ٹھیک ہے نا, یہ 2 الفاظ تھے. اب اگلا کویشچن ہے دنیا کی رونق شاعر کے دم سے ہے, وضاحت کیجیے. تو جواب دیکھیے. تو دیکھیے دنیا کی رونق انسانوں کے دم سے ہے, جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے تبھی تک دنیا قائم رہتی ہے. اسی بات کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ دنیا کی رونق اسی کے دم سے, یعنی جب تک انسان زندہ رہیں گے جب تک تو دنیا باقی رہے گی نا, اس میں رونق رہے گی. لیکن انسانوں کے ختم ہونے سے دنیا بھی ختم ہو جائے گی. تو ہم اب دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے ہمارا آخری سوال تھا نا دنیا کی رونق شاعر کے دم سے وضاحت کیجیے, یہ ہم نے کر لیا. تو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ہماری 2 ربائی ہو گئی کمپلیٹ. دونوں کے ہم نے مشقی سرگرمیاں یعنی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر لی. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے ایکسپلین کیا ہے, سمجھایا, اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تشریح وغیرہ بھی میری اچھی لگ رہی ہوگی اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. میں نے ساری ویڈیوز بنا رکھی 5ویں 6ٹھی پہلی سے لے کر, تو آپ لوگ میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھیے, اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی دکھائیے, اور دوسرے ٹاپکس پہ بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ بھی دیکھیے. اور میں مطلب کوکنگ کلاسز کی بھی ویڈیو بنا رہی ہوں, پلیز وہ بھی دیکھیے اور مجھے سپورٹ کیجیے. میری ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ہمت افزائی کیجیے, میرا حوصلہ بڑھائیے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.